اپریل کا آخری ہفتہ سورج گرہن کے قریب آنے کی وجہ سے تمام برج والوں کے لیے احساسات جذبات الجھائے گا۔ کوشش کی جائے کہ تمام برج والے حسب توفیق پیلی چیز کا صدقہ نکالیں۔ اگر دامن میں وسعت ہو تو 5 سے 12 کلو گندم خرید کے کسی مستحق کو دے دیں۔ اگر دامن میں وسعت اور زیادہ ہو تو سونا حسب توفیق خرید کے تمام گھر میں رہنے والے اس پہ ہاتھ لگا کے کسی مستحق کو دے دیں۔ اگر دامن میں وسعت بہت ہی کم ہو تو 1 پاؤ یا 1 کلو گندم خرید کے کسی مستحق کو دے دیں۔ صدقے کی نیت سے اللہ کے فضل و کرم سے اور تمام آنے والے نحس اثرات سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ان 7 ایام کا اسم اعظم تمام برج والوں کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان 27 مرتبہ ہے، یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں تو انشاءاللہ فتح و کامیابی ان کے ساتھ ہوگی۔ اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ کاموں میں الجھن ختم ہو جائے گی۔ برج ایریز والے، جب سورج گرہن کے ایام قریب آتے ہیں تو برج لیو، سیجیٹیریس اور ایریز تھوڑا سا اپنے وجود میں چڑچڑاپن پاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایریز بھی چڑچڑاپن، غصہ اور اختلافات کے درمیان ہی رہ سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے صبر کریں، اپنے غصے کو پینے کی کوشش کریں، اپنی کڑوی زبان کو چھپائے رکھیں۔ اگر اپنی کڑوی زبان سے اپنے عزیز و اقارب سے بات کریں گے تو وہ لوگ جو ان کے لیے فائدے مند ہیں وہ ان کے لیے نقصان دینے والے ہو جائیں گے۔ کہیں بڑی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس گرہن کے بعد، اور کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تب بھی کوشش کر کے اس گرہن کے بعد قدم اٹھائیں، اللہ کے کرم سے فتح کامیابی ان کے ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اسم اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سینکڑوں سال پہلے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمت اللہ علیہ رمضان کی آخری راتوں میں مور پنکھ پہ خاص وظائف اور اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے کہ وہ یہ مور پنکھ اپنے گھروں میں رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نظر، حسد، تعویذات اور نحس طاقتیں ان کے گھر پہ کبھی اثر نہیں کریں گی، اور کاموں میں جو الجھن ہے وہ اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے گی۔ اس رسم کو قائم کرتے ہوئے سید صدر الدین رحمت اللہ علیہ، سید حسن کبیر الدین رحمت اللہ علیہ، بی بی بادشاہ اور تقریباً تمام شمسی سادات اپنی عقیدت مندوں کو آج بھی مور پنکھ پہ اپنے خاندانی اسم اعظم رمضان کی آخری راتوں میں دم کر کے دیا کرتے ہیں، تاکہ ان کا گھر تمام نحس طاقتوں سے اللہ کی پناہ میں رہے اور ہر پریشانی ان کے گھر سے دور رہے۔ اگر آپ یہ مور پنکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فی سبیل اللہ مہربان سٹونز سے کسی بھی پتھر کے ساتھ 20، 21 اور 22 رمضان تک یہ مور پنکھ حاصل کریں۔ یاد رہے یہ مور پنکھ محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پر موجود ہے ان سے بھی یہ مور پنکھ کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اس مور پنکھ کو گھر میں رکھنے کے بعد نظر، حسد، تعویذ اس پر اور اس کے گھر والوں پہ کبھی بھی اثر نہیں کریں گے، اور کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ برج توراس والے، کسی بگڑے ہوئے کام کا بننے کی طرف آنا ہوگا، لیکن وہ تب ہوگا جب ان کے وجود میں خاموشی مقدم ہو۔ یاد رہے جتنا ہو سکے خاموش رہ کے سوچ سمجھ کے بات کریں۔ جب تک کوئی صلاح نہیں مانگتا تب تک ان کو مشورہ نہ دیں، کیونکہ بعض مرتبہ ان کے تلخ مشورے چاہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہی ہوں ان کے لیے دشمن پیدا کرتے ہیں، اور اسی دشمنوں کی وجہ سے ان کی کامیابی میں الجھن۔ تبھی جتنا ہو سکے جب تک کوئی پوچھتا نہیں تب تک وہ بات نہ کہیں جو یہ دل میں دبائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے کافی چیزیں ان کی بہتری کو جائیں گی۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، جتنا ہو سکے ان 7 ایام پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور چھوٹی چھوٹی ناکامی کو مقدم نہ رکھیں، یعنی اگر کوئی تلخ بات منظر عام پہ آتی ہے، تنقید منظر عام پہ آتی ہے تو ان کو دل پہ نہ لیں، اور اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ ریگولرلی لے کے جائیں جہاں درخت، پھول، خوشگوار ماحول ہے، تاکہ ان کے وجود میں امید برقرار ہو۔ اپنے آپ کو ان خوشیوں میں مصروف رکھیں جو آج اللہ نے ان کو دی ہیں۔ وہ خوشیاں بھی ان کو ضرور ملیں گی جو یہ اپنے لیے چاہتے ہیں، لیکن وہ خوشیاں تب ملیں گی جب آپ کے اندر امید مقدم مسلسل
مسلسل ہو۔ انشاءاللہ فتح کے دن قریب ہیں، بس اپنے وجود میں امید کو خم نہ کریں۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ پیلی چیز کا، اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کینسر والے یہ 7 ایام اللہ کے کرم سے بچھڑے ہوئے دوست یا کھوئی ہوئی چیزیں منظر عام پہ لائیں گے۔ یاد رہے کافی چیزیں پازیٹیو ہوتے ہوئے دکھ رہی ہیں، لیکن وہ تب جب آپ مسکرانے کی عادت کو مقدم رکھیں، لوگوں سے اپنے دکھ بیان کرنا کم کریں، کیونکہ یاد رہے مرجھائے ہوئے پھول کسی کو اچھے نہیں لگتے۔ اگر آپ لوگوں کو بار بار اپنے دل کے درد بتائیں گے تو وہ لوگ جو دل کے قریب ہیں وہ دور جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے دل کی باتیں اپنے اللہ سے کریں اور لوگوں کو مسکرا کے دیکھیں، مسکرا کے بات کریں، اور اسی مسکراہٹ کی وجہ سے کاموں میں الجھن بھی ختم ہوگی اور زندگی بھی رونق میں جائے گی۔ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کر کے بڑے سفر کو فی الوقت نہ جائیں۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ پیلی چیز کا، اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سینکڑوں سال پہلے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمت اللہ علیہ رمضان کی آخری راتوں میں مور پنکھ پہ خاص وظائف اور اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے کہ وہ یہ مور پنکھ اپنے گھروں میں رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نظر، حسد، تعویذات اور نحس طاقتیں ان کے گھر پہ کبھی اثر نہیں کریں گی، اور کاموں میں جو الجھن ہے وہ اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے گی۔ اس رسم کو قائم کرتے ہوئے سید صدر الدین رحمت اللہ علیہ، سید حسن کبیر الدین رحمت اللہ علیہ، بی بی بادشاہ اور تقریباً تمام شمسی سادات اپنے عقیدت مندوں کو آج بھی مور پنکھ پہ اپنے خاندانی اسم اعظم رمضان کی آخری راتوں میں دم کر کے دیا کرتے ہیں، تاکہ ان کا گھر تمام نحس طاقتوں سے اللہ کی پناہ میں رہے اور ہر پریشانی ان کے گھر سے دور رہے۔ اگر آپ یہ مور پنکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فی سبیل اللہ مہربان سٹونز سے کسی بھی پتھر کے ساتھ 20، 21 اور 22 رمضان تک یہ مور پنکھ حاصل کریں۔ یاد رہے یہ مور پنکھ محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون اسٹور میں موجود ہے ان سے بھی یہ مور پنکھ کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے اس مور پنکھ کو گھر میں رکھنے کے بعد نظر، حسد، تعویذ اس پر اس کے گھر والوں پہ کبھی بھی اثر نہیں کریں گے، اور کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ برج لیو والے چھوٹے چھوٹے کام الجھ سکتے ہیں لیکن بڑے بڑے مقصد واضح ہوں گے انشاءاللہ۔ ازدواجی حوالے سے کچھ تلخ چیزیں یا دوستی کے حوالے سے کچھ تلخ باتیں منظر عام پہ آئیں گی، لیکن ان تلخ باتوں کا جواب اگر تلخ باتوں سے نہیں دیں گے تو یقین رکھیں آپ کے لیے اور بھی بہتر ہوگا، لیکن آپ کا جذبات اس سورج گرہن کی وجہ سے آپ کے وجود پہ حکومت کرے گا، اس لیے کوشش کر کے غصے کو پی کر زبان کو میٹھا کر کے زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ کافی چیزیں بہتری ہو جائیں گی۔ کوئی جھگڑا، اختلافات منظر عام پہ دکھ رہا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے پانی زیادہ پئیں اور تلی ہوئی اور چپچپی چیزیں کم کھائیں، واک پہ ریگولرلی جایا کریں، انشاءاللہ ان کے وجود میں امن قائم ہوگا۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ پیلی چیز کا، اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ورگو والے اللہ کے کرم سے کام کے حوالے سے اور گھر کے حوالے سے کچھ اچھی خبروں کا سننا منظر عام پہ آئے گا، لیکن کوشش کر کے یہ حاضر دماغ رہیں اور وقت سے پہلے بات نہ کریں، کیونکہ فی الوقت ان کی زبان ان کے قابو میں نہیں رہے گی، اور بعض مرتبہ ان کے احساسات ان کی زبان پہ آ ابھریں گے، اور اسی وجہ سے کافی چیزیں اور کافی کام الجھ سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کو خود ہی احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا، لیکن اس وقت وہ زخم جو زبان سے لوگوں کو ملے ہیں وہ تا دیر باقی رہیں گے، اس لیے کوشش کر کے زبان پہ قابو کریں، ان کی زندگی اور کام ان کے قابو میں آ جائیں گے۔ آنے والا وقت کامیابی کے ساتھ ان کا منتظر ہے، بس یہ خود کی قدر کر کے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ پیلی چیز کا، اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج لبرا والے اگر بال کٹوانا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت ہی مبارک ہے، لیکن کوشش کر کے خریدنے سے فی الوقت تھوڑا سا دوری اختیار کریں، اور جتنا ہو سکے بڑے سفر سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ دھات، لوہا ان 7 ایام میں کم سے کم پہنیں، انشاءاللہ کافی چیزیں ان کی بہتری ہو جائیں گی، کیونکہ لوہا زیادہ پہننے سے ان کا وجود سخت ہوگا، ان کے احساسات تلخ ہوں گے اور جو ان کی چیزیں بگڑ سکتی ہیں۔ اللہ کے کرم سے ان 7 ایام کے بعد بہتری مقدم ہو کے ان کو نوازے گی۔ ان کا بھی 7 ایام کا صدقہ پیلی چیز کا، اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے کوئی جھگڑا منظر عام پہ دکھ رہا ہے، لیکن کوشش کر کے ان جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کا جھگڑا ختم تب ہوگا جب ان میں انکساری پیدا ہو۔ یاد رہے فی الوقت تکبر کو دور رکھیں، اور کوئی اگر آپ کے سامنے بڑائی پیش بھی کرتا ہے تو ان کو درگزر کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے، تبھی تو لوگ آپ سے بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسد لوگ ان سے کرتے ہیں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کی ان باتوں کو درگزر کریں، اور جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے آپ کو دبا کر اپنی محنت اور کام پہ فوکس کریں، وقت کی قدر کریں، کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو آپ کی منزل ملنی
हैं। अगर बुजुर्ग तनकीद करते हैं तो उनको बुरा ना समझें। इंशाअल्लाह इनकी मंजिल अब इनके एक कदम के फासले पे है। इनका भी 7 अय्याम का सदका पीली चीज का और इसमें आजमबार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले अगर इन 7 अय्याम पानी ज्यादा पीते हैं, रेगुलरली वॉक पे जाते हैं और कुछ देर कच्ची जमीन पे बैठते हैं तो इनके वजूद को इत्मीनान मिलेगा, क्योंकि ग्रहण की वजह से ये अपने आप को अकेलाई और तन्हाई में मुब्तला कर सकते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हैं। बस अपने आप से और अपने काम से दोस्ती रखें और अपने आप को खुश रखने के लिए छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को उलझा दें। इंशाल्लाह इनकी मंजिल इनके साथ होगी। और वो चीजें जो अल्लाह ने इनायत की हैं उन पे फोकस रखें, और वो मकसद जो आप पाना चाहते हैं उनका जुनून इंशाल्लाह मंजिल और चीजों में। अगर अज़दवाजी या दोस्तों के हवाले से कुछ तल्ख चीजें उभरती हैं तो उनको फिल वक्त मध्यम रखें, दरगुजर करें। अल्लाह के करम से इनका मुकाम इनको आ मिलेगा। इनका भी 7 अय्याम का सदका पीली चीज का और इसमें आजमबार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले अगर इन 7 अय्याम अज़दवाजी हवाले से या दोस्तों के हवाले से कुछ तल्ख चीजें उभरती हैं तो कोशिश करके फिल वक्त खामोशी इख्तियार करें और अपने आप को तली हुई और चिपचिपी चीजों से दूर रखें। और कोशिश करके इस हफ्ते मिर्च मसाले भी कम खाएं, बाहर के खाने भी कम खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और सुबह उठ के एप्पल खाया करें। इनसे इनको इत्मीनान मिलेगा और तनकीद इनको तल्ख नहीं लगेगी। याद रहे फिल वक्त रायचे के हिसाब से दोस्तों और अजीज वकारिब की तनकीद का निशाना आप ठहरेंगी। इसलिए कोशिश करके इस वक्त को सब्र के साथ गुजारें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही मुबारक है। किसी रिश्ते को छोड़ने या किसी काम को खत्म करने की तरफ कदम न बढ़ाएं। अगर ये किया गया तो आने वाले वक्त में आप खुद ही पछताएंगे। और जितना हो सके पानी ज्यादा पिएं और सब्जियां ज्यादा खाएं। इनका भी 7 अय्याम का सदका पीली चीज का और इसमें आजमबार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले कोशिश करके इन 7 अय्याम दही खाया करें ताकि इनके वजूद में अमन मुकद्दम रहे, क्योंकि ग्रहण की वजह से इनके भी एहसासात उलझ या मुड़ सकते हैं और ये अचानक से उन लोगों पे गुस्सा करेंगे जो उनके दिल के करीब हैं और फिर तन्हाई में रोएंगे। याद रहे गुस्सा आपकी जिंदगी की शिकस्त ठहरेगा। इसलिए कोशिश करके गुस्से को अपने आप से दूर रखें और मोहब्बत को मुकद्दम। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत ही मुबारक है। कोई चीज खरीदना चाहते हैं तब भी, लेकिन किसी चीज को बेचने से दूरी इख्तियार करें। और अगर किसी बड़े सफर को जाना चाहते हैं तो कुछ वक्त ठहर जाएं। ब्लैक कपड़े इन 7 अय्याम कम पहने और लाइट कलर ज्यादा। इनका भी 7 अय्याम का सदका पीली चीज का और इसमें आजमबार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले माली हवाले से बेहतर अय्याम मंजर आम पे आ उभरे हैं। बस अब एक सब्र की दूरी पे वो उनको तमाम मुकद्दम होके मिलेगा जो ये आप अपने लिए चाहते हैं। लेकिन कोशिश करके फिल वक्त हसद, झूठ और गीबत से अपने आप को दूर रखें। अगर कोई करता भी है तो आप उनकी बात आगे किसी को ना बताया करें, क्योंकि वगरना सामने वाले की गीबत और हसद का निशाना आप ठहर जाएंगे। अगर कोई तल्ख बात आपसे करे या किसी का राज आपको पता है तो आप उस राज को राज ही रखिएगा, क्योंकि इसी वजह से काफी काम में और चीजों में और घर में उलझन पैदा हो सकती है। किसी रिश्ते को या किसी काम को छोड़ना चाहते हैं तो ये वक्त मुनासिब नहीं। और अगर रेगुलरली वॉक पे जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ खुशगवार माहौल है, तो उनके वजूद पे उम्मीद बरकरार होगी और इसी उम्मीद से ये तल्ख वक्त गुजर जाएगा। आने वाला वक्त खुशियों के साथ आपका मुंतज़िर है। इनका भी 7 अय्याम का सदका पीली चीज का और इसमें आजमबार पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये ग्रहण रमजान की खत्म होने वाली रातों से होता हुआ 30 अप्रैल 2022 से शुरू होगा और जिसका इख्तिताम 1 मई 2022 तक जाएगा। यानी 30 अप्रैल तकरीबन 11:45 से ये सूरज ग्रहण शुरू होगा, जिसका उरूज 1:41 तक जाएगा और जिसका इख्तिताम 1 मई सुबह 3:37 तक हो जाएगा।